ایک چھوٹے سے گاؤں میں آمد نام کا سادہ اور نیک دل انسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی کھیتوں میں محنت کرنے اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے میں گزرتی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھا، لیکن ایک دن ایک ایسی آزمائش کا شکار ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ گاؤں میں زمیندار سکندر کا راج تھا، جو دولت اور طاقت کے نشے میں مست تھا۔ سکندر کا رویہ ہمیشہ ظالمانہ ہوتا تھا اور گاؤں والے اس کے خوف میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا اسے بدترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن آمد کے کھیتوں میں سکندر کی آدمی آئی اور اس سے کھیت چھوڑنے کا مطلوبہ کیا۔ سکندر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس زمین پر اپنا محل تعمیر کرے گا۔ آمد کو دھمکاتے ہوئے کہا گیا، یہ زمین اب ہماری ہے، تمہیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آمد نے حیرت اور دکھ سے کہا، یہ زمین تو ہماری نسلوں سے ہے، میں اسے کیسے چھوڑوں؟ یہاں میری محنت اور خون پسینے کی کمائی ہے۔ لیکن سکندر کے آدمی اسے زبردستی دھمکانے لگے۔ آمد نے اپنے گاؤں والوں سے مدد کی اپیل کی، لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ ہر کسی کو سکندر کے ظلم کا ڈر تھا۔ آمد کے دل میں بے بسی اور ناانصافی کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک ظالم شخص اپنی طاقت کے زور پر اس سے اس کی زمین چھین رہا تھا، اور کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آمد کے پاس زمین کے کاغذات موجود تھے، لیکن اس کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ سکندر کا خلاف کھڑا ہو سکے۔ اس نے گاؤں کے بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ سکندر کے خلاف جانے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ بیٹا، ہم تمہارے دکھ کو سمجھتے ہیں، مگر یہ ظلم کا سفر ہے، یہاں صرف طاقتور کی جیت ہوتی ہے۔ آمد کا مزید دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ آمد نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ عدالت میں اپنے حق کے لیے جنگ لڑ سکے۔ وہ دن رات سفر کر کے شہر پہنچا اور اپنی کیس کی درخواست عدالت میں دی۔ وہاں کا ماحول بھی اس کے گاؤں جیسا تھا۔ طاقتور لوگوں کے حق میں جھکاؤ اور غریب کی آواز دبا دی جاتی تھی۔ جب آمد عدالت میں گیا تو جج بھی سکندر کے زیر اثر تھا۔ اس نے آمد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیس واپس لے لے، لیکن آمد کا دل پختہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، اور چاہے مجھے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ سکندر نے عدالت میں بھی اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے آدمیوں نے آمد کو دھمکیاں دیں، اس پر حملہ کیے اور اسے مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن آمد کا عزم مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنے خاندان اور اپنی زمین کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں آیا تو اس کے کھیتوں پر سکندر کے آدمی قبضہ کر چکے تھے۔ وہ اس کے فصلوں کو اجاڑ چکے تھے اور اس کے خاندان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر آمد نے کیس واپس نہ لیا تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ آمد کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کی بیوی زینب نے اسے حوصلہ دیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، زینب نے کہا۔ یہ زمین ہماری عزت ہے، ہماری شناخت ہے، ہم اسے ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایک رات آمد اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ سکندر کے آدمی آئے اور اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ آمد اور اس کا خاندان بامشکل اپنی جان بچا پائے، لیکن ان کا سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آگ کی لپیٹیں اتنی شدید تھیں کہ چند لمحوں میں ہی آمد کا گھر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ آمد، اس کی بیوی زینب اور ان کے دو بچے بے بسی سے اپنی محنت کی کمائی کو جلتے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں غم اور دماغ میں ایک ہی سوال کہ انہوں نے آخر کیا قصور کیا تھا جو ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آمد کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ غصے کی بھی ایک جھلک تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، یہ سب سکندر کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہار مان لیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ رات آمد کے لیے ایک اہم موڑ تھی۔ اس کی محنت، اس کا گھر، اس کے خواب، سب کچھ آگ کے نظر ہو چکا تھا، لیکن اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ سکندر کے ظلم کے آگے کبھی جھکے گا نہیں، چاہے اسے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ آزمائش اسے مزید مضبوط کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ صرف اپنی زمین کے لیے نہیں بلکہ اپنے وقار اور عزت کے لیے بھی لڑ رہا۔ اس حادثے کے بعد آمد اور اس کا خاندان بے گھر ہو گیا۔ اس کے پاس نہ کوئی چھت تھی اور نہ ہی کوئی جگہ جہاں وہ پناہ لے سکے۔ گاؤں کے چند لوگوں نے عارضی طور پر ان کی مدد کی، لیکن یہ مدد عارضی ہی ثابت ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی سکندر کا ڈر تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سکندر کے غصے کا سامنا کرنا پڑے۔ آمد کو اب ہر طرف سے مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کا کھیت پہلے ہی سکندر کے قبضے میں تھا، اس کا گھر جلا دیا گیا،
اور اب اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک روشنی تھی، اور وہ روشنی اس کے حق کا یقین تھا۔ زینب نے آمد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہم بے گھر ہو گئے ہیں، لیکن ہماری ہمت اور ایمان ابھی باقی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور وہ ہمیں انصاف دلائے گا۔ آمد نے اپنی بیوی کی باتوں سے حوصلہ پایا اور ایک نئی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں والوں سے مدد مانگے گا اور اپنی زمین اور حق کے لیے لڑے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ آمد نے ایک دن گاؤں کے بڑے بزرگ کے سامنے اپنی حالت بیان کی اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے انہیں اپنے جلے ہوئے گھر کی داستان سنائی اور سکندر کے ظلم و ستم کا حال بتایا، لیکن گاؤں کے بڑے بھی خوفزدہ تھے۔ انہوں نے آمد کو دھیرے دھیرے جواب دیا، بیٹا ہم تمہارے دکھ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم سکندر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس پیسے اور طاقت کا زور ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندانوں کو بھی اس کا نشانہ بننا پڑے۔ یہ سن کر آمد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا، جہاں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، وہی گاؤں اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ آمد نے اپنی مایوسی کو اپنی آنکھوں میں چھپاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھیں، آج اگر آپ نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو کل آپ سب کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ آمد نے اپنے گاؤں والوں کی بے حسی دیکھ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں میں انصاف ملنا مشکل ہوگا، لیکن شہر میں شاید کوئی اس کی فریاد سنے۔ زینب نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے بچوں کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر میں پہنچ کر آمد نے ایک وکیل سے ملاقات کی۔ وکیل نے آمد کی داستان سنی اور کہا، یہ ایک مشکل کیس ہے۔ سکندر ایک بہت طاقتور آدمی ہے اور اس کے تعلقات اوپر تک ہیں، لیکن اگر تم سچائی کے لیے لڑنے کو تیار ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آمد کا دل مضبوط تھا۔ اس نے کہا، میں آخری سانس تک اپنے حق کے لیے لڑوں گا۔ وکیل نے آمد کا کیس عدالت میں پیش کیا، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ سکندر نے اپنے اثر و رخ کا استعمال کرتے ہوئے آمد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے آدمیوں نے ایک بار پھر آمد کو دھمکیاں دی، لیکن آمد کا عزم اور اس کی ایمانداری اس کے ساتھ تھی۔ شہر کے اخبارات میں بھی آمد کی کہانی چھپنے لگی۔ لوگوں نے اس کی جد و جہد کو سراہا اور وہ ایک عوامی ہیرو بنتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ ایک غریب کسان کس طرح ایک طاقتور زمیندار کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ سکندر کو ابھی احساس ہو رہا تھا کہ آمد کا معاملہ اس کے قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی آمد کے ساتھ تھی اور عدالت پر بھی عوامی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ایک دن عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ آمد کی زمین اسے واپس دے دی جائے اور سکندر کو اس کے جلے ہوئے گھر کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فیصلہ آمد کے لیے فتح کا لمحہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ہمت، صبر اور انصاف کے طلب کا نتیجہ تھا۔ سکندر کو اب اس کی ظلم کا جواب مل چکا تھا اور آمد نے ثابت کر دیا تھا کہ ظلم کا سفر کتنا ہی طول کیوں نہ ہو، آخر کار اس کا انجام شکست ہوتا ہے۔ آمد کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے لڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا عزم اور ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی ظلم آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ آمد نے اپنی زمین اور عزت دونوں کو بچایا اور وہ دن اس کے لیے انصاف کی فتح کا دن تھا۔ ظلم کا سفر دراصل ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو طاقتور کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آمد جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ظلم کتنا بھی بڑا ہو، اس کا انجام ہمیشہ شکست ہوتا ہے اور حق کی جیت یقینی ہوتی ہے۔